ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سرخ آنچل سیزن 2 جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر، اس کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے اور 2 ایپیسوڈز آپ لوگ سن چکے ہیں۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ پسند آ رہا ہے۔ پچھلا وہ سیزن آلموسٹ میں بھول چکی ہوں، بٹ یہ والا سیزن اچھا ہے اور مطلب پچھلے والا بھی اچھا ہی تھا جو میرے دماغ میں ہے، تو یہ والا جو سیزن ہے نا یہ بھی بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ اور اب تو بھائی سیزن 3 بھی آنے والا ہے، جو کہ آپ لوگ تانیہ طاہر کے یوٹیوب چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اگر ابھی آپ لوگ سننا چاہیں تو مرضی آپ لوگوں کی، ابھی جا کر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگ اس ناول کو سننے کے بعد سننا چاہتے ہیں تو تب بھی سن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی 5 ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ناولز فار ایور چینل پر ملیں گی۔ باقی کی ایپیسوڈ جتنی بھی ہوں گی وہ آپ لوگوں کو بکس فار ایور چینل پر ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی تیسری ایپیسوڈ کو۔ اسے لگا سالوں بعد اس گھر میں اس نے قدم رکھا ہے۔ وہ ایک ایک چیز کو ایسے دیکھ رہی تھی گویا اگر ان چیزوں کو چھو لے گی تو شاید ان میں سے عفان کی یادیں، پریشا کی یادیں چلی جائیں گی۔ زریاب اس کے ساتھ ہی تھا، وہ پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، جبکہ لائبہ نیچے اس ٹھنڈے فرش پر جیسے بے آسرا سی بیٹھی رہ گئی۔ اس گھر کی دھول سے آتی چیزوں میں اس کے ماں باپ کی شفقت، اپنائیت اور محبت بسی ہوئی تھی، اور آج یہاں دوبارہ لوٹ کر دل جیسے مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر چہرہ چھپا کر رو دی۔ زریاب کو اس لڑکی کا یوں بکھر سا جانا اچھا نہیں لگا۔ وہ اس کے نزدیک آیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، نرمی سے، شفقت سے۔ وہ چھوٹا تھا اس سے، لیکن اس کا احساس ضرور تھا۔ ہمت سے کام لو، تمہیں یقیناً صبر کا پھل ضرور ملے گا، وہ تسلی دینے لگا۔ مگر کب؟ ہمیں لگتا ہے دور دور تک بس ہماری زندگی میں اندھیرا ہے، اور یہ اندھیرا ہماری زندگی سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ ان اندھیروں سے ہم نہیں نکل سکیں گے، وہ خفگی سے بولی۔ تم غلط سوچ رہی ہو، زریاب کچھ کہتا کہ وہ نفی میں سر ہلاتی پلٹی۔ ہم غلط سوچ رہے ہیں؟ وہ جیسے حیرانگی سے پوچھنے لگی، اپنے گالوں سے آنسو صاف کیے۔ تو بتائیے ذرا کوئی اچھا پہلو ہماری زندگی کا جس پر ہم ناشکری کر رہے ہوں، آپ بتا دیجئے ہمیں۔ سچ تو یہ ہے، وہ بھیگے لہجے سے اپنے سرخ ہوتے ہونٹ دانتوں سے کاٹتی ایک ہچکی سی بھرتی اسے دیکھنے لگی۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم منحوس ہیں، ہمارا وجود ایک منحوسیت کی طرح ہمارے ماں باپ کی زندگی کو کھا گیا۔ ہماری ماں ہمیں بچاتے بچاتے مر گئی، اور اب دیکھیے ستم، زندگی کا ایک ایسے شخص کی زندگی میں زبردستی داخل کر دیے گئے ہیں جن کے لیے انچاہے ہیں ہم۔ وہ جیسے غصے میں لگی۔ زریاب نے پہلی بار اسے غصہ کرتے دیکھا، اور غصہ کر بھی رہی تھی تو خود پر۔ اگر تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو بہت کچھ تمہارے سامنے کھل جائے گا، اور یقیناً تمہیں سکون بھی دے گا۔ تم ہوم سکنس فیل کر رہی تھی، تبھی بابا کو فورس کیا تھا میں نے کہ اگر اب لائبہ اجازت مانگے تو آپ دے دیجیے گا۔ تمہیں یہاں کوئی مسئلہ پریشانی پیش نہیں آئے گی، اور اگر کبھی آئی بھی تو یہ چھوٹا سا انعام رکھ لو میری طرف سے، مجھ سے رابطے میں رہنا۔ ویسے یہاں بہت سب سیکیور ہے، لیکن کچھ فاصلے پر ہے یہ ہمارے گھر سے، اور فاصلہ اتنا ہے کہ تمہاری ایک پکار پر میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں تھوڑا بہادری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وہ اسے سمجھانے لگا، جبکہ لائبہ سر ہلا کر اس کے ہاتھ سے موبائل اور گھر کی چابیاں تھام گئی۔ ویسے تمہیں زیادہ اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ایک خاتون ہے ہمارے گھر میں جن کی زبان کینچی سے تیز ہے، وہ یقیناً تمہارا دل لگا کر رکھے گی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لائبہ نے اسے ذرا منہ بنا کر دیکھا۔ وہ بہت اچھی ہے، سمجھے؟ آپ بلا وجہ اس کو پریشان رکھتے ہیں۔ اچھی؟ میں نے اس سے زیادہ چلاک لڑکی نہیں دیکھی۔ زریاب کو یاد تھا وہ کس طرح اس کے منہ پر پورے نمبر مار کر گئی تھی۔ اب کیا کیا ہے انہوں نے؟ نہ وہ بات کرتی ہیں آپ سے، نہ آپ بات کرتے ہیں ان سے۔ بات کے قابل بھی تو ہو انسان، وہ سر جھٹک کر بولا۔ زریاب، لائبہ گھورنے لگی۔ چلو مان لیا تم مجھ سے عمر میں بڑی ہو، رشتے میں بڑی ہو، لیکن میں بالکل اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ میں تمہیں اپنے آپ سے بڑا سمجھوں، تو مجھے مت گھورو۔ یہ گھر صاف کیسے ہوگا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا بولا۔ لائبہ مسکرا دی۔ ہم سب کر لیں گے، وہ شوق سے بولی تھی۔ اکیلے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ بالکل اکیلے، ہم موئز انکل کے محل نما گھر کا سارا کام خود ہی کرتے تھے، کسی بھی دقت کے بنا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ زریاب نے گہرا سانس بھرا۔
मैं नूर आपी और रोशाने से कहता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाएंगे, वो बोला और नंबर डायल करने लगा। लाइबा जबकि कमरे देखने लगी। माँ बाप के कमरे की एक एक चीज़ वैसे ही पड़ी थी। फ़र्क इतना था, धूल ने और वक्त ने उन चीज़ों पर मिट्टी की एक गहरी तह जमा दी थी, जिसे अपनी शफाफ उंगली से साफ करते एक बार फिर उसकी आंखें भीग गई। ज़रियाब को मालूम नहीं था उसे वहाँ वो कहा गया, लेकिन जब वो बाहर आई तो पूरा लाउंज खाली था। माजी की एक खूबसूरत याद उसकी आंखों में एक हसीन ख्वाब की तरह उतर सी आई। श्श, उसे पुकार रहा था। आवाज़ तो उसकी वो शोर में भी सुनने की सलाहियत रखती थी। सर किताब से निकाल कर उसे देखने लगी। वो खूबसूरती से तैयार श्यार खड़ा था। लाइबा के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। मैडम, मुस्कुराने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। अपने बाप से कहो चाबी दे मुझे अपनी बाइक की। आप बाबा भी कह सकते हैं। लाइबा को अच्छा नहीं लगा। किताब टेबल पर रखती वो बोली, जबकि हैदर ने वही किताब उठाकर उसके सर पर मारी। मुझे हर ऐरे गहरे को बाप बनाने का शौक़ नहीं। अब उठो भी, क्या बैठी रहती हो हर वक्त। वो चिढ़कर इधर उधर देखने लगा। हमें जहाँ तक याद है आपके एफएससी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी 2 दिन बाद। आपको पढ़ाई करनी चाहिए हैदर। वो कुछ सोचती हुई याद करती हुई बोली, टेल मी। येलो शर्ट और सफ़ेद पजामे और येलो ही खुस्से में वो गार्डन में बैठी उस गार्डन की रौनक में जैसे इजाफा कर रही थी। और दूसरा, बातों का नरम नरम अंदाज, कोई भी उसे देखकर उस पर फ़िदा हो सकता था। जबकि वो अभी सिर्फ मैट्रिक की ही तो स्टूडेंट थी। वो भी मैट्रिक अभी स्टार्ट हुई थी। तुम्हें मेरे बाप ने पीछे से पैसे दिए हैं मेरी तरबियत के। हैदर गुस्से से उसे देखने लगा। हम तो शट अप, वो टोक गया। तुम्हें बस इतना कहा है, उठ कर जाओ और बाइक की चाबी लाओ। यार क्या मसला है, दर्स देने बैठ गई हो, वो चिढ़कर बोला। और ना लाए तो? लाइबा आंखें पटपटाती उसे देखने लगी। तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में उंगलियां देकर निकाल कर हथेली पर डालूंगा और फिर मट्टी खोद कर उसमें दबा दूंगा। तुम अंधी हो जाओगी और कभी डॉक्टर नहीं बन सकोगी। उसने किताब गुस्से से भड़कते हुए टेबल पर फेंकी और खड़ा हो गया, जबकि लाइबा का मुंह खुल गया। आप हमारे साथ ये करेंगे? वो मासूमियत से बोली। हाँ, ऐसा ही करूँगा, वो सर झटक कर गुस्से से बोला। ठीक है, फिर अब हम नहीं ला कर देंगे। आप सबसे बदतमीज़ी करते हैं और हमारे साथ सबसे ज़्यादा। ओ, लाइबा बीबी को गुस्सा आ रहा है, वाइब्रोज खाकर बोला, जबकि लाइबा उसे देखती रही। ठीक है, मर्ज़ी है। मुझे लगा तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम्हारे अलावा मुझे समझता भी कौन है। लेकिन अब अफसोस हो रहा है। शायद मुझे नौरीन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए। बाइक तो उसके बड़े भाई के पास भी है। आह अफसोस, मैंने अपना बेहतरीन दोस्त खो दिया। ड्रामे की इंतहा थी। अफसोस ज़्यादा चेहरा बनाए वो उसे बातें सुनाता वहाँ से सुस्ती से मुड़ा। जानता था लम्हों में वो खड़ी हो जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही था। हम ही आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं, आप किसी और को मत बनाइएगा प्लीज़, वो आजिज़ी से उसका हाथ थामती बोली। हैदर के दांत निकल आए। वेल डन, तुम्हारी कसम किसी से दूसरी दोस्ती नहीं करूँगा। लेकिन मेरी गुड़िया, अब भाग कर जाओ और जल्दी से बाइक की चाबी ले आओ, और देख लेना किसी को पता ना चले, खासकर तुम्हारे बाप को। मेरे बाप को फ़ौरन इत्तला दे देगा। जाओ जल्दी, अब भागो। वो जल्दी से उसे गाइड करता बोला, जबकि वो सर हिलाती वहाँ से भाग गई। घर पर अफान था नहीं, परीशे थी जो ऊपर टेरिस से मुस्कुराकर उन दोनों को देख रही थी। वो खुद से बाहर नहीं निकली थी, वरना लाइबा उससे डर जाती। वो भागी भागी बाहर आई, सांसें फूल रही थी, और उसने हैदर को चाबी दी तो हैदर की खुशी देखने वाली थी। जबकि वो थैंक यू कहता वहाँ से फ़रार होता कि लाइबा उसके सामने आ गई। अब क्या है? वो माथे पर बल डालकर बोला, आप जल्दी घर आएंगे और आते साथ ही पढ़ाई करेंगे, प्रॉमिस करें? वो कहने लगी, यार ये वादे ना लिया करो। आई स्वेयर, इंजॉय करते करते तुम्हारी शक्ल सामने आ जाती है और वादों के चक्कर में घर आना पड़ता है। मुंह बनाकर बोला, ठीक है, फिर चाबी वापस करे। उसने चाबी छीनना चाहिए, मगर हैदर अब कहाँ चाबी देता। चलो ठीक है, वादा नहीं है, कोशिश करूँगा, अब हटो, वो बोला जैसे एहसान कर रहा। हट जाओ, लाइबा ने मुंह बनाया। उफ, मेरी माँ, आइसक्रीम लाऊंगा तुम्हारे लिए, हटो अब। भूखी, इतना अमीर बाप है, फिर भी मेरी जेब पर पड़ी रहती है हर वक्त, वो चिढ़कर कहता भाग गया। जबकि लाइबा मुंह बसोरते हुए उसकी डांट पर दोबारा बैठ गई। वो एकदम से होश में आई, दिल की धड़कनें तेज़ होती चली गई।
کیا اس کا ماضی اچھا تھا یا حال جس میں وہ اسی شخص کی منقوہ تھی جسے اپنی ساری زندگی بس چاہا ہی تھا؟ آنسو صاف کرتی وہ گرل کے پاس ہی بیٹھ گئی، اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ دل نہیں کر رہا تھا اٹھے، کہیں جائے، کچھ کرے۔ اس گھر کی ایک ایک چیز ویسی تھی جیسے وہ چھوڑ گئی تھی۔ باپ کی یاد، ماں کی یاد اور ایک شخص کی یاد نے اسے چاروں جانب سے ایسا جکڑا کہ اس کا سانس ہی گھٹنے لگا، لیکن یہ گھٹن کا احساس پھر اس فضا سے بہت بہتر تھا جہاں اسے کوئی بھی اپنا نہیں لگتا تھا۔ لائبہ آپی تو شادی سے پہلے ہی چلی گئی، بالکل اچھی نہیں لگتی مجھے۔ روشانی منہا سے اس کی برائیوں میں مصروف تھی۔ بری بات ایسے نہیں کہتے، وہ اپنے گھر گئی ہے اور اس نے وہیں تو جانا تھا۔ اسے سمجھایا تو روشانی نے سر جھٹکا۔ زریاب صاحب چھوڑنے گئے کہ وہ جیسے اس کا نام چباتی ہوئی بولی۔ ہاں، وہ ہنسی، لیکن کچھ دنوں سے تم کچھ زیادہ ہی اس پر غصہ ہو رہی ہو، خیریت؟ وہ پوچھنے لگی۔ ایسے زہر لگتے ہیں مجھے تو، وہ پینٹس منہ میں ڈالتی ہوئی بولی۔ حد ہو گئی روشانی، مینا نے گھورا، جبکہ وہ پھر سر جھٹک گئی، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں ان کے پاس نور بھی آ گئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ایسے خوش ہو رہی ہیں جیسے سسرالی آ رہے ہوں۔ وہ تو بنا بریکوں کے بولتی تھی۔ نور نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ امل آنٹی آ رہی ہیں آسٹریلیا سے تمہاری شادی کے لیے، مینا کی جانب دیکھتی وہ بولی۔ اگر تم رضا کی خوشخبری سناتی تو زیادہ مزہ آتا، کیونکہ یہ بات تو مجھے پتہ ہے، مینا نے کہا۔ اوہو، مجھے لیٹ پتہ چلی، نور افسردہ ہو گئی۔ رضا کا معلوم نہیں آ رہے ہیں یا نہیں، سیمسٹر اینڈ نہیں ہوا ابھی اس کا۔ اچھا، میں سوچ رہی ہوں لائبہ کے پاس چلتے ہیں، نور نے کہا۔ ہاں، میرا بھی بہت دل ہے ان کا گھر دیکھنے کا۔ روشانی جلدی سے ہاتھ جھاڑ کر اٹھ گئی اور بال درست کرنے لگی۔ ابھی تو برائیاں نکال رہی تھی اس میں، مینا ہنسنے لگی۔ وہ تو میں ایویں ہی، روشانی بچوں کی طرح تھی۔ ہم کہیں نہیں جا رہے، یہ کپڑے تو سلائی ہی نہیں ہوئے ہیں ابھی تک۔ مینا کو اپنے جوڑوں کی فکر تھی۔ اس سے زیادہ بےتاب دلہن نہیں پائے گی دنیا میں۔ نور نے اس کی جانب دیکھا، جبکہ مینا شرما سی گئی۔ اچانک دروازے کی دستک پر سب نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا۔ زریاب تھا کھڑا، ان سب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ روشانی نے تو قسم کھائی تھی اب اسے نہیں دیکھے گی، تبھی جلدی سے منہ موڑ کر استغفار کرنے لگی۔ روشانی، بات سنو۔ زریاب کچھ جھجکتا ہوا بولا۔ لوگ کیوں بھلا؟ وہ اکڑ کر بولی، جبکہ اس کی جانب دیکھ اب بھی نہیں رہی تھی۔ مینا اور نور لبوں میں مسکان دبائے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بات کرنی ہے تم سے، وہ ضبط کرتا بولا۔ کون سی بات کرنی ہے؟ آپ کو سب کے سامنے کریں۔ ویسے کون سے مجھ سے کوئی بہت خاص باتیں کرتے ہیں، یہی تو پوچھتے ہیں اتنے کم نمبر کیوں آئے، اتنی نکمی کیوں، اتنا کھاتی کیوں ہو؟ اپنے آپ کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں نا، آئے بڑے۔ آنکھیں گھما کر سر جھٹکتی وہ بولتی جا رہی تھی۔ روشانی، نور نے ٹوکا۔ اپیا مجھے نہیں جانا، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ زریاب وہاں سے چلا گیا۔ غصہ دلا دیا نا اسے، نور نے گھورا۔ پہلے کون سا وہ جانی لیور کی جگہ کسی فلم میں رول پلے کرتے رہے ہیں، وہ بولی تو وہ دونوں ہنستی۔ کوئی حال ہے تمہارا نہ نکاح بالکل غلط ہوا ہے نا؟ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، کسی اچھے بندے سے ہو جاتا، کسی ہارر فلم میں جو بالکل گمسم درخت نہیں کھڑا ہوتا جسے دیکھ کر ہی جان نکل جائے، وہ لگتے ہیں مجھے یہ۔ وہ جس طرح بول رہی تھی، نور اور مینا کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ تو عرض کیا ہے، روشانی ان دونوں کو غصے سے دیکھتی بولی۔ ارشاد ارشاد، وہ دونوں ہی بولی۔ ہم نے تو زخم بیاں کیے تھے یاروں کے سامنے۔ واہ 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 واہ، ہنستے ہوئے وہ اسے داد دینے لگی۔ ہم نے تو زخم بیاں کیے تھے یاروں کے سامنے، وہ ہمارے جذبات کو کہکوں میں اڑانے لگے۔ کتنا بکواس تھا، نور نے ہنستے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ بس ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ رکو ذرا، وہ تمہارا ہارر فلم کا گمسم درخت موجود ہوگا، میڈم ابھی باہر نہ جاؤ۔ مینا نے اسے روکا، وہ دب سے بیٹھ گئی۔ ہائے قسم کھائیں، پریشانی سے مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ تمہاری قسم، نور بولی، جبکہ وہ پیچھے گر گئی۔ یا اللہ مجھے موت دے دے، ورنہ کہیں رپوش کر دے، وہ ہاتھ جوڑتی بولی، جبکہ ان دونوں کے کہکے کمرے میں گونجنے لگے۔ شادی کی تیاریاں گھر میں چل رہی تھی۔ زریاب نے روشانی سے ایک لفظ بھی بولنے پر قسم کھا لی تھی اور روشانی اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ ان لوگوں نے گھر میں ہی چھوٹی سی ڈھولکی رکھ لی تھی۔ آج امل نے بھی آنا تھا اور زین اور عارض اسے ہی لینے کے لیے ایئرپورٹ گئے تھے۔ روشانی تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو پورے ہال میں گانوں کی گونج تھی۔ شادی کے گانوں سے گھر میں بالکل شادی کا سماں بنا ہوا تھا۔ ٹوٹ گئی چوڑیاں کلائی میں، ٹوٹ گئی چوڑیاں کلائی میں، لالا لالا، وہ گنگناتی نیچے اترتی کہ اس کی کلائی ہی کسی نے جکڑ کر جارحانہ انداز میں
اسے اپنی جانب کھینچا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اول تو رخسانے کی جان ہلاک ہو چکی تھی کیونکہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زریاب کو دیکھ رہی تھی۔ دوم زریاب کے لیے اس کے حسن کے آگے ٹکنا اتنا ہی مشکل تھا جتنا رخسانے کے لیے پڑھائی کرنا۔ وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا لیکن خود ہی ایک دم بھونچا سا رہ گیا۔ رخسانے کے دل کی مدرتا سے بھری دھڑکنوں میں بے ساختگی میں اٹھنے والا یہ بے ہنگم سا شور زریاب کے دل میں بھی گونجنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور رخسانے کی کمر کو پوری قوت سے جھٹکا دیا کہ وہ اس کے ساتھ چپک ہی گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ الفاظ نے گویا زبان کا ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ احتیاط برتنی چاہیے، کسی دن بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے لبوں پر لگی گلابی لپسٹک کو غور سے دیکھتا بولا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ گھورنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنا بڑا ہوں؟ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پتہ ہے، آپ بڈھی روح ہیں۔ اور کچھ؟ وہ اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی جبکہ زریاب کو تو غصہ ہی چڑھ گیا۔ جہاں دیکھو وہاں مذاق بنا دیتی تھی اس کا۔ اس نے اس کے بکھرے بالوں کو اپنے مضبوط ہاتھ کی قید میں جکڑ کر جھٹکا سا دیا۔ رخسانے کے لیے یہ عمل حیران کن اور غیر متوقع تھا۔ وہ اس سے پہلے کچھ کہتی کہ زریاب اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے سانسوں کی روانگی کو اپنے قبضے میں کر لیا اور وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ نکاح کے بعد اپنے اختیار کا استعمال شاید پہلی بار ہی کیا تھا۔ رخسانے سٹپٹائی گئی جبکہ زریاب کے لیے یہ کام اتنی دلکشی سے بھرپور تھا کہ وہ تادیر اس عمل میں مصروف ہو کر رہ جانا چاہتا تھا، مگر رخسانے نے اس کی کمر پر مکوں کی برسات کر دی کیونکہ اس کی سانسوں کی ڈوریاں ٹوٹنے لگی تھیں۔ وہ ایک دم اس سے دور ہوئی اور کسی لچکدار بل کھاتی مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل گئی اور اس کھینچا تانی میں رخسانے کے ہاتھ میں موجود زرد اور پیلے رنگ کی ڈھولکی کے حساب کی چوڑیاں چکنا چور ہو گئی۔ صرف گانے پر ہی دھیان نہ دو، یہ سب حقیقت بھی بن سکتا ہے۔ دیکھو کتنی آسانی سے ٹوٹ گئی چوڑیاں تمہاری کلائی میں، وہ بولا۔ لہجے کی تپش سے وہ کام سی اٹھی۔ میں بڑے بابا کو بتاؤں گی آپ گندی حرکتیں کرتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ نیچے دوڑ لگا چکی تھی۔ زریاب کا منہ کھل گیا۔ رخسانے، وہ پیچھے سے چیخا۔ رخسانے میری بات سنو، وہ چلایا، مگر رخسانے سالار کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ زریاب کی موت تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سالار کے کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ زریاب صحیح معنوں میں چکرا گیا۔ وہ بابا کو سب بتا دے گی۔ کیا عزت رہ جائے گی اس کی، شاید ہی اس کا باپ اسے زندہ چھوڑے۔ وہ دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا ہلکا سا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ پہلی بار کچھ اچھا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ گہرا سانس بھر کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ آپ نکلیے یہاں سے۔ کیوں نکلوں؟ اور تمیز سے بات کرو، زریاب نے جھڑکا۔ بڑے بابا، رخسانے نے چیخ ماری جبکہ زریاب نے ایک دم جھپٹ کر اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر ہتھیلی کی مدد سے اس کے الفاظ دبا دیے۔ چپ، وہ گھورنے لگا۔ عقل ہے یا مکمل ہی نکمی؟ اور معاملے میں نکمی نہ ہوتی تو؟ وہ ڈپٹنے لگا۔ یہ کیا بار بار مجھے نکمی کے تانے مارتے ہیں؟ خود کوئی بہت بڑے سرما چیز ہیں۔ کوئی تمیز نہیں تمہیں بات کرنے کی؟ ہاں نہیں ہے، کیا کر لیں گے؟ وہ دو بدو ہوئی۔ بتاتا ہوں کیا کروں گا۔ اس نے ایک بار پھر رخسانے کو کھینچا اور اس سے پہلے وہ دوبارہ اسے سبق سکھانے کو اس کے چہرے پر جھکتا کہ دروازے کا لاک کھلا اور زریاب ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر دور ہوا۔ شاید باہر کوئی تھا مگر اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ جان بچ گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ رخسانے اپنے دل کی حالت سنبھالتی یا کچھ اور کرتی بھیگی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اندر آنے والا باہر سے ہی جا چکا تھا بنا اندر داخل ہوئے۔ زریاب نے رخسانے کی جانب دیکھا، منہ بنائے بھیگی پل کے لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر کوئی بھی بات کسی بڑے پاپا اور چھوٹے پاپا کو بتائی تو یہ یاد رکھنا، تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرناک بس میں ہوں۔ اور ہاں، وہ کچھ یاد آنے پر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا، کل سے سیدھی طرح یونیورسٹی پہنچ جانا، وہ وارن کر رہا تھا، تاکہ آپ میری سب کے سامنے بےعزتی کریں۔ وہ بولی تو آنسو گال پر لڑک آیا۔ بےعزتی نہیں کی تھی میں نے۔ زریاب کو اچھا نہیں لگا اس کا رونا، بس دل میں عجیب سی ہلچل سی ہوئی تھی اور یہ پہلی بار ہی تھا۔ اسے بےعزتی ہی کہتے ہیں اور میں نہیں آؤں گی یونیورسٹی، وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ تمہارا سسرال نہیں ہے، نہ ہی تمہارے باپ کا گھر، وہ بھڑکا۔ بہت بدتمیزی سے بولتے ہیں آپ، اتنا پڑھ لکھ جانے کے بعد بھی۔ وہ اسی کی بات اسی پر مارنے لگی۔ زریاب غصے سے کھڑا رہا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ہار مانتا بولا۔ کوئی نہیں، بس نہیں آنا مجھے یونیورسٹی، وہ منہ بنا کر بولی۔ ٹھیک ہے، سوری، میری بات نے تمہیں ہرٹ کیا، میں آئندہ خیال رکھوں گا، مگر اپنی تعلیم کو ضائع نہ کرو، وہ بولا۔ رخسانے کو یقین ہی نہ آیا۔ ذرا پھر سے کہیے، وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ وہ ماتھے پر بل چڑھائے اسے دیکھنے لگا۔ اف میرے اللہ،
देखिए ذرا ریکارڈ بھی نہیں کیا میں نے، تو اب کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا کہ زریاب صاحب نے معافی مانگی ہے مجھ سے۔ وہ خوشی سے اچھلی۔ زریاب سر تھام گیا۔ وہ اس پٹاخے کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارتا؟ چلے کیا یاد رکھیں گے، آ جاؤں گی یونیورسٹی، لیکن یہ یاد رکھیے گا آئندہ مجھے نکمی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولی۔ خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب اوور ہو رہی ہو تم، زریاب نے اس کی خوشی کو بریک لگانے کا کہا۔ میری مرضی۔ وہ شانے اچکا کر باہر بھاگ گئی، جبکہ زریاب کو کمرے میں اس کی مدھم خوشبو اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا اور لائبہ کو کال کی۔ نہ جانے وہ کہاں رہ گئی تھی، اب تک نہیں آئی تھی۔ زریاب کی کال آئی تو وہ جو اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے بنا رہی تھی، اچانک ہی دماغ میں آیا کہ زریاب نے اس کو فون کر کے بتایا تھا کہ آج گھر میں ڈھولکی ہے۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ ہم بھول گئے، وہ بڑے پیار سے بولی تھی۔ زریاب ہنستی ہے۔ چلو اب تو یاد آ گیا نا، اب آ جاؤ۔ لیکن ہمارا انٹری ٹیسٹ ہے، ہم اس کی تیاری بھی تو کر رہے ہیں۔ وقت نکال کر آ جاؤ، آج تمہاری خالہ جانی آنے والی ہے۔ پھر مت کہنا بتایا نہیں۔ سچ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، زریاب مسکرایا اور لائبہ نے اسے کہا کہ وہ کچھ دیر میں آتی ہے، اور وہ سینڈوچ کی یوں ہی بائٹ لیتی اوپر اپنے روم میں آ گئی، جہاں پر وہ اپنی مرضی سے رہ رہی تھی، کھاتی تھی، پڑھتی تھی، سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی تھی، اور ایک حسین احساس لگتا تھا اپنے ماں باپ کے پاس رہتی ہے۔ اس نے الماری میں کپڑے دیکھے، بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ وہ برا سا منہ بنانے لگی۔ ہمارے پاس تو ڈھنگ کا ایک جوڑا بھی نہیں، وہ سوچنے لگی۔ اسے گاڑی ڈرائیو کرنی آتی تھی، اور زریاب نے عفان کی گاڑی بھی ٹھیک کرا دی تھی۔ ہاں وہ نئی گاڑی نہیں تھی، لیکن وہ اس کے باپ کی تھی تو سب سے اچھی تھی۔ اس نے وہ چابی اٹھائی اور خوشی سے وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ معلوم نہیں کیسے اتنے سالوں سے یہ ہمت جواب دے گئی تھی، لیکن اب یہاں آ کر ہمت آ گئی تھی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی رو دی، کئی بار آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ بہت چھوٹی عمر میں عفان نے اسے گاڑی چلانا سکھائی تھی۔ وہ تقریباً 20 منٹ میں ایک مال میں پہنچی تھی۔ اسے یہاں پر زیادہ جگہوں کا پتہ نہیں تھا۔ ایک بار روشانے اور شہری کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ وہ باہر نکلی اور سر پر دوپٹہ جو سرک گیا تھا لے کر وہ مال کے اندر بڑھ گئی۔ پتہ نہیں یہ کیسا احساس تھا، لیکن کافی اچھا لگا تھا اسے یہاں آ کر۔ معلوم نہیں کتنے سال پہلے اس نے اپنے پسند کے کپڑے پہنے تھے، ورنہ اترن ہی پہنتی آئی تھی آج تک عالیہ کی۔ وہ ایک شاپ میں داخل ہوئی تو تقریباً سب نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ وہ تھی ہی ایسی، سادگی میں بھی کمال بے مثال سی۔ ہمیں کپڑے دیکھنے ہیں، اس نے ایک سیلز مین کو کہا، جبکہ سیلز مین اس کے بولنے کی انداز سے امپریس ہوتا مسکرا کر اس کے آگے کپڑے رکھنے لگا اور پھر ہینگ میں لٹکے کپڑے دکھانے لگا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک جانی پہچانی سی خوشبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائی اور وہ بے ساختہ شاپ کے دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے حیدر کی پارٹی میں دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کے شانے پر ہاتھ رکھ کے دکان میں داخل ہوا تھا۔ تمہاری جیت کی خوشی میں میرا جو دل کرے گا میں لوں گی، اس لڑکی نے اٹھا کر کہا۔ وائی ناٹ؟ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر بولا۔ لائبہ کو لگا وہ چور سی ہو گئی ہو۔ وہ جلدی سے اپنا چہرہ موڑ گئی تھی۔ دل تھا کہ کہیں ٹکڑوں میں تقسیم سا ہو گیا، اور بے ساختہ ہی گھبراہٹ سے اس کی اتنے خوشگوار ماحول اور موسم میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک اٹھے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ میڈم آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سیلز بوائے بولا، جبکہ گھبراہٹ کے مارے ریشمی لمبے بالوں پر سے دوپٹہ بھی اتر گیا۔ وہ سیلز مین کو دیکھنے لگی۔ نہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا، اس نے گھبراتے ہوئے کہا، اور وہاں سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ تقریباً دکان میں سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا، حیران سبھی تھے، جبکہ وہ بھاگ کر جب نکلی تو کسی سے ٹکرا گئی، اور حیدر جو فون سن رہا تھا اپنے دوست کا، اس کا فون زمین پر گرتے گرتے بچا۔ نان سینس، الیشبا بولی اور غصے سے لائبہ کی پشت کو گھورنے لگی، جبکہ حیدر اس لڑکی کی خود بھی پشت دیکھ رہا تھا جو کہ بھاگ کر وہاں سے جا رہی تھی۔ معلوم نہیں کیوں خوشبو جانی پہچانی تھی، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اب بس کرو، تمہیں تو ہر لڑکی کی خوشبو کی پہچان ہے، وہ ذرا موڈ بگاڑ کر بولی۔ حیدر ہنس دیا۔ یہ بھی ہے، اس نے الیشبا کی جانب توجہ کر لی۔ اب میں کچھ لے لوں یا تمہیں اس خوشبو کے تعاقب میں جانا ہے؟ اجازت دو تو ہو آؤں، وہ چھیڑنے لگا۔ حیدر، الیشبا نے گھورا، جبکہ وہ بے نیازی سے ہنستے ہوئے سر جھٹک گیا۔ اس نے ایک بہت بڑا کیس لیا تھا، اس کیس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، جبکہ ایک کیس وہ جیتا بھی تھا، جس کی خوشی میں الیشبا نے شاپنگ کی ڈیمانڈ کر لی تو وہ اسے یہاں لے آیا، جبکہ جس کیس میں اس نے ہار ڈالا تھا وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اسے ایسے کھیل کھیلنے میں کافی مزہ آتا تھا جو آسان نہ ہو۔ اسی وجہ سے وہ اس کیس میں اتر چکا تھا، اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بنا ہی۔ لائبہ واپس گھر آئی تو اب بھی اس کی حالت کچھ دیر پہلے سے ذرا بھی مختلف نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھ گئی۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا دوبارہ کبھی حیدر سے سامنا ہوگا،
اور وہ کسی اور کے ساتھ۔ اصل تکلیف کا باعث شاید یہ بات تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر لڑکنے لگے، جبکہ آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ بھی ہلکی ہلکی سرخی لیے ہوئے تھا۔ زریاب کی کال آ رہی تھی، اسے کہیں نہیں جانا تھا، کہیں بھی نہیں۔ وہ جتنا اس سے بچنا چاہتی تھی اتنا ہی وہ اس کے ذہن پر، اس کے اعصابوں پر سوار ہوتا تھا، اور آج اسے اپنی آنکھوں سے کسی اور کے ساتھ اس طرح دیکھ کر دل پھٹنے کو تھا۔ محبت بے شمار ہو تو کسی تیسرے فریق کو برداشت نہیں کرتی، اور جو کسی تیسرے کو برداشت کر لے وہ محبت ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کے وجود کے ایک ایک حصے نے، اس کے روئے روئے نے حیدر سے محبت کی تھی، پھر کیسے اسے بھول سکتی تھی؟ دل سے نکالتی دماغ پر رہتا، دماغ سے نکالتی دل میں بس جاتا، جگہ جگہ دکھائی دیتا، اور تکلیف ہو رہی تھی، دل دکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی باتوں سے، ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ تا دیر وہ اپنی محبت کے لٹنے پر ماتم کر رہی تھی، اور لوٹ کون رہا تھا؟ وہ جو اس کی محبت کا پہلا گواہ تھا، جو جانتا تھا لائبہ اس کے عشق میں دیوانی ہے، لیکن وہ سنگ دلی کی انتہا پر تھا۔ سب نے اس کا ڈھولکی پر انتظار کیا، مگر وہ نہیں آئی، جبکہ امل بھی آ گئی تھی، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا آیان بھی۔ عالم اور امل سے سب ملے تھے۔ وہ سب کافی خوش ہوئے تھے ایک دوسرے سے مل کر۔ اس کا شوہر نہیں آیا تھا، وہ شادی کے قریب آنے والا تھا، اور سرار کی جھاڑ سن کر تو اس نے جلد آنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا، جبکہ عالم شاید پہلی بار ہی ان سب سے ملا تھا۔ پریشے کے بارے میں سب سن کر امل بہت روئی تھی۔ وہ اس کی بہن تھی، اور اس کے ساتھ اتنا سب ہو گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا، جبکہ معلوم نہیں اس نے رات کیسے کاٹی تھی۔ لائبہ سے ملنے کے لیے وہ بے چین تھی، تبھی اگلی صبح ناشتہ کرتے ان سب نے لائبہ کے پاس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ لائبہ کو علم نہیں تھا، جس وقت وہ سب لوگ گھر آئے تو وہ اس وقت ناشتہ کر رہی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ عالم کے لیے وہ لڑکی ایک گڑیا جیسی تھی، جسے چھو کر دیکھو تو کہیں میلی نہ ہو جائے، جبکہ سارم بھی اسے بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ زریاب یونیورسٹی جا چکا تھا، روشانی جو کہ اس سے وعدہ کر چکی تھی اب توڑے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ یہاں آ گئی تھی، اور اسے کافی شوق تھا عفان کا گھر دیکھنے کا، تبھی اس نے وعدے کو توڑ دیا تھا۔ مینا اور نور بھی آئی تھی، جبکہ باقی سب بھی تھے۔ لائبہ مسکرا دی۔ آپ سب لوگ ہمیں بتا دیتے، پہلے ہم ناشتہ بناتے۔ وہ سلار کی جانب دیکھتی بولی، جس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ یہاں آ کر ہمیشہ عفان کی یاد آتی تھی، تبھی وہ اس گھر میں نہیں آتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے نفی میں سر ہلا گیا۔ امل آگے بڑھی اور لائبہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ پریشے کی بے ساختہ یاد آئی اور وہ لائبہ کو سینے سے لگا کر رو دی۔ لائبہ کی بھی آنکھیں بھیگ گئی اور وہ امل کے گلے لگی خود بھی رونے لگی تھی۔ کچھ کل کا اثر اتنا ہوا تھا کہ ہلکا ہلکا بخار بھی چڑھ گیا تھا۔ وہ میری بہن تھی، یہ بہنوں سے بڑھ کر، امل روتے ہوئے بولی، جبکہ لائبہ کے آنسو صاف کیے۔ چلو بچی کو پریشان مت کرو، کبیر نے امل کو روکا۔ امل نے سر ہلایا اور وہ سب وہیں بیٹھ گئے، جبکہ سلار نہیں بیٹھا تھا۔ وہ کبھی نہیں آتا تھا یہاں بہت یادیں تھیں جنہیں سہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم لوگ آ جانا، زمل سے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ سب نے افسوس سے اسے دیکھا تھا، اس کی پشت کو، وہ کس قدر بے چینی سے نکلا تھا، مگر لائبہ کی وجہ سے کوئی اس موضوع کو طویل نہیں کر سکا۔ میں ناراض ہوں تم سے، تم نے میری پہلی ڈھولکی مس کر دی۔ مینہا بولی تو ماحول کی کثافت کم ہو گئی۔ ہم آگے آ جائیں گے۔ جی نہیں، تمہیں شادی تک وہیں رکنا چاہیے تھا۔ ہم معافی چاہتے ہیں، وہ مدھم سا بولی۔ آپ کتنا سویٹ بولتی ہیں۔ ہم ایان جو کافی دیر سے اسے نوٹ کر رہا تھا، بولا تو ہمیشہ کی طرح اپنی تعریف پر شرم سے اس کے چہرے پر گلال سا بھر گیا، جبکہ دوسری طرف ایان کھل کر مسکرایا۔ شی از امیزنگ موم۔ وہ کافی امپریس ہوا تھا اس کی خوبصورتی سے، جبکہ سارم کی مسلسل نگاہ لائبہ پر تھی، گویا ہٹنے کا نام ہی نہ لے۔ باقی سب بھی مسکرانے لگے، اور وہ ایسی ہو گئی ابھی کہیں جا کر چھپ جائے۔ روشانی نے لائبہ کا ہاتھ تھاما اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ نا انصافی نہیں چلے گی، آپ بس کل سے ہر فنکشن پر آئیں گی، ورنہ شادی ہم کبیر بابا یہاں ان کے گھر میں لے آئیں گے۔ روشانی کی بات پر سب مسکرانے لگے۔ بس ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، میری بیٹی نے فیصلہ کر دیا ہے، کبیر نے لاڈ سے کہا۔ اس کے چونچلے تو گھر کا ایک ایک فرد ہی اٹھاتا تھا۔ وہ فخر سے مسکرائی، جبکہ لائبہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہ سکی تھی، کیونکہ اچانک اس کی نگاہ سارم کی نگاہ سے جا ملی، جو ایک ٹیک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہنسی سمٹ گئی، وہ بے چینی سے پہلو بدل گئی۔ حیدر حیدر حیدر، تیز گونج میں اس نے بائک روکی اور ہیلمٹ سر سے اتارا۔
اور خوشی اور جوش سے اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے وکٹری کو قبول کیا تھا۔ کافی عرصے بعد وہ یہاں آیا تھا اور آتے ساتھ ہی بائک دیکھ کر جیسے جسم میں بے چینی ہوئی، اور بس پھر کیا، وہ اپنی محبوبہ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پاس بہترین بائکس تھی، لیکن یادداشت میں زندگی کی بہترین بائک آج بھی تھی، اور وہ عفان کی بائک تھی۔ آج بھی اس کا دل کرتا تھا وہ چوری چھپے اس بائک کی چابیاں چرا کر اس پر رائڈ کرے، لیکن بے ساختہ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، اور بچپن میں جو دیکھا تھا ایک عکس لائبہ کا، وہ عکس نگاہوں میں آ گیا۔ اس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ جب وہ ہاسپٹل سے نکلا تھا تو وہ جانتا تھا اب اس کے باپ کو اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ اسی مقصد کے لیے اسے بار بار یاد کر رہا تھا، اور مقصد پورا ہو گیا تو ہمیشہ کی طرح وہ اسے لاپرواہ ہو گیا، اور ہمیشہ کی طرح حیدر نے اس سچ کو قبول کیا تھا اور برداشت کر کے اپنی زندگی میں مگن ہونے کی پوری کوشش کرنے لگا، گویا زندگی میں اس کے کچھ آیا ہی نہ ہو، نہ کوئی لائبہ، نہ ہی کسی لائبہ کا عکس۔ ایک مظلوم لڑکی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ پیدا ہوا تھا۔ مائی فٹ، اس نے بس اتنا ہی سوچا تھا، اور دماغ میں جو اس کے چل رہا تھا، جب اس کے اناؤنسمنٹ وہ کرتا تو یقیناً تباہی سامنے آتی، لیکن جب اس کی پرواہ سالار نے کی ہی نہیں تو وہ کیوں سوچے کسی کے بارے میں کچھ۔ وہ بائک سے اترا، الشبا اس کے سینے سے جا کر چپک گئی، اس کے منہ پر گہری مسکان تھی اور وہ سب کی تعریفیں اور داد وصول کر رہا تھا۔ اچانک الشبا نے اس کی گردن کو چھوا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دوستی ایک حد تک رکھنے کا قائل تھا۔ سوری، الشبا ہنس کر بولی۔ وہ بھی مسکرا کر ٹال گیا، اور اس کے دوستوں نے اسے تالیوں کی گونج میں تعریفیں دی تھی، داد دی تھی۔ یہ سب وصول کر کے وہ لوگ ایک ہوٹل میں پارٹی کرنے پہنچ گئے تھے، اور حیدر اس ہفتے کی دوسری بڑی پارٹی دے رہا تھا جس میں اس نے سب کچھ سرے عام کر دیا تھا۔ پیسہ پانی کی طرح وہ بہا رہا تھا۔ سر کمال صاحب آئے ہیں، اس کے ملازم نے اندر آ کر اسے اطلاع دی۔ وہ کافی کا کپ ابھی لبوں سے لگاتا ہی کہ یہ بات سن کر کپ کو ٹیبل پر رکھا اور اپنے آگے رکھی فائلز بند کر کے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں اندر آنے دے، اور اس کی اجازت ملتے ہی کمال صاحب کے لیے دروازے کھل گئے۔ وہ چیئر پر سکون سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، جبکہ کمال صاحب مسکرا کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ کیسے ہو برخوردار؟ سوال اٹھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، اس نے برجستہ جواب دیا، لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ کمال صاحب مسکراتے ہوئے سر ہلا گئے۔ سنا ہے پیسہ تمہاری فرسٹ پریورٹی ہے؟ اچانک کمال صاحب کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ حیدر ہلکا سا مسکرا کر سر ہلا گیا۔ گڈ، پھر تو مسئلہ کوئی نہیں۔ انہوں نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا جس نے اس کے آگے 2 فائلز رکھ دی۔ وہ سیدھا ہوا فائلز کو دیکھنے لگا۔ ایک فائل میں 2 ایکڑ زمین تھی، جبکہ دوسری فائل میں 10 کروڑ کا چیک۔ حیدر کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ اس نے فائلز بند کر دی۔ کیا ہوا؟ کمال صاحب کو ایسی امید نہیں تھی کہ وہ فائلز بند کر دے گا۔ کم ہے یہ، فائلز اس کی جانب کھسکاتے وہ سکون سے بولا۔ کمال صاحب نے اسے حیرانگی سے سنجیدگی سے دیکھا۔ اس کیس کو کلوز کرنے کے لیے کیا لینا چاہتے ہو؟ وہ کھل کر بولے۔ ویری گڈ، اصل بات تو اب کی ہے نا آپ نے؟ ایک قانون دان کے کمرے میں آ کر رشوت دینے پر معلوم ہے کون سی دفعہ لگتی ہے؟ اس نے کف لنکس اتار کر رکھے اور سفید شرٹ کے بازو کوہنیوں تک فولڈ کر دیے۔ اس قانون دان کے پاس رشوت کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ کمال صاحب بھی پوری جانکاری لے کر آئے تھے۔ حیدر پھر سے مسکرایا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن رشوت مجھے پسند بھی آنی چاہیے۔ وہ شانے اچکا گیا۔ کتنے ایکڑ لینی ہے تمہیں؟ وہ اس کل کے لڑکے کی باتوں کے گھمانے کے انداز پر ذرا چڑ سے گئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہاں آپ کو تھوڑے سے ڈس اپوائنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ مسکرایا۔ یہ کیس کلوز کرنے کا کتنا لوگے حیدر سالار مرتضیٰ؟ کمال صاحب اب غصے سے اس کی ٹیبل پر ہاتھ مارتے بولے۔ حیدر نے تیکھے تیوروں سے ان کے اس عمل کو گھورا اور سر ہلا دیا۔ سب سے پہلی بات، میرے کمرے میں آپ کی آواز مجھ سے اونچی نہ ہو تو مناسب ہے کمال صاحب، اور دوسری اور سب سے اہم بات، میری پہچان اپنے دانتوں میں چبا کر آپ نے خود کو باور کرا دیا ہے کہ میں آپ کی مدد کوئی نہیں کروں گا۔ وہ ہاتھ کھڑے کر کے بولا۔ تمہارا باپ جو تمہیں ذرا بھی اہمیت نہیں دیتا، جس نے تمہیں ساری زندگی خود سے دور رکھا، تم اس کی دشمنی مجھ سے نہ نبھاؤ بیٹے، ہاتھ ملاؤ، پیسہ بناؤ۔ اسٹیٹمنٹس میں مجھے نہ مارے کمال صاحب، ہاتھ ملانا ہوتا تو پہلے ملا لیتا، اور پیسہ تو آپ سے زیادہ بنا ہی لیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، جبکہ کمال صاحب کو اس کی مسکراہٹ بالکل اچھی نہیں لگی۔ ٹھیک ہے، انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایک وکیل کو دھمکیاں دینے کا مقصد اس ملاقات کا آپ پر مہنگا
اثر مہنگا پڑنا بھی ہے، لیکن حیدر مرتضیٰ ایسے ہی اس عدالت کی جان نہیں بنا۔ کمال صاحب اپنے بیٹے کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کی عادت ڈال لیں۔ جب تمہارے اندر اتنی انسانیت ہے ہی نہیں کہ تم انصاف کے تقاضوں پر پورے اترو، تو تم کس بات کا مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ کمال صاحب بھڑکے۔ بدلہ تو کافی پرانا ہے، آپ کی یادداشت کمزور ہو تو الگ بات ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے ترکی بترکی جواب پر کمال صاحب مٹھیاں بھینچ گئے۔ کمال نے ضبط سے اسے دیکھا۔ میں پھر آؤں گا، وہ کہہ کر نکلنے لگا۔ آتے جاتے رہیے گا، اس نے لاپرواہی سے کہا اور پرمزہ مسکان اس کے پیچھے اچھالی، جسے کمال صاحب دیکھ کر چلے گئے تھے، اور ان کے نکلتے اس کی مسکراہٹ پل میں سمٹ گئی۔ وہ دونوں فائلز وہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس نے فائلز کو ملازم کے ہاتھ باہر پھینکوا دیا، جسے کمال صاحب بھی دیکھ چکے تھے۔ اس کے باپ تک خبر پہنچاؤ کہ یہ کس کیس میں ملوث ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کمال نے اپنے ملازم سے کہا تو وہ گردن ہلا گیا۔ دوسری طرف حیدر ایک گہری سوچ میں تھا۔ یہ کیس کوئی عام بات نہیں تھی، کمال کوئی عام آدمی نہیں تھا، پھر حیدر مرتضیٰ وہ خود بھی تو عام نہیں تھا۔ سوچنا تو سب کو پڑ رہا تھا۔ زریاب کی پیشانی پر کہیں لکیریں نمایاں تھیں۔ یہی حال سالار کا بھی تھا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے۔ تمہاری ماں تک یہ خبر نہ پہنچے، بلکہ کوشش کرنا گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، اس نے بیٹے سے کہا۔ بابا وہ کیوں خود مصیبت میں پڑنا چاہ رہا ہے؟ زریاب چڑ کر بولا۔ تمہارے بھائی کی ایک رگ فالتو ہے، اسی بنا پر۔ گاڑی نکالو، مجھے اس سے ملنے جانا ہے۔ وہ گھر پر نہیں ہوتے آج کل۔ زریاب نے اتری شام کے گہرے سیاہ بادلوں کو رات کی آمد کی خبر لاتے دیکھا تو باپ سے کہا۔ سالار نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ یا تو ہائی وے پر پائے جاتے ہیں، یا کسی ہوٹل میں دوستوں پر پیسے اڑاتے ہوئے، یا اس الشبہ کا پیٹ بھرتے ہوئے۔ گھر میں اس دن کے بعد 4 چکر لگا چکا ہوں، مگر وہ گھر پر میسر نہیں، وہ بولا۔ سالار کی پیشانی کی رگیں تن گئی۔ فون ملاؤ اسے، وہ بولا، جبکہ زریاب نے کال ملائی، اور ہمیشہ کی طرح پہلی بیل پر کال نہ کبھی ریسیو ہوئی تھی نہ ہونی تھی۔ اب تو انہیں ان سب چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ دوسری پھر تیسری، اور متواتر بیل دینے کے باوجود کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ سالار سر تھام گیا۔ کمال ایک خبیث شخص تھا۔ عفان کے ایکسیڈنٹ کے بعد سالار کا اس پر کیس کرنا، اور اس کیس میں اسے ایسا برا پھنسا دینا کہ اس کی ساری ریپوٹیشن پر کیچڑ اچھل گئی تھی، اور وہ اس بھڑاس کو دبائے بیٹھا تھا۔ وہ کسی بھی وقت اس سے بدلہ لے سکتا تھا۔ اور حیدر، عفان کا ایکسیڈنٹ کمال کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس رات وہ کمال کے ساتھ ہی تھا۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن سالار کو شک پڑ گیا تھا، کیونکہ کمال ہی تھا جو ان دنوں اس کے نزدیک تر ہوتا گیا تھا۔ بزنس اور ہر چیز میں عفان کے منہ پر کمال کا نام تھا، اور وفات کے ایک دن پہلے وہ پریشان تھا، کیونکہ اس کی کمپنی بیٹھے بٹھائے لاس میں جا رہی تھی۔ اس کا سارا پیسہ، اس کا بزنس عفان کے بعد کمال نے ہڑپ لیا تھا۔ سالار نے اس پر کیس کرا دیا تھا، اور کمال 2 سال کیس میں الجھا رہا، اور پھر معلوم نہیں کیسے وہ باہر نکل آیا تو اس کے بعد غائب ہو گیا۔ سالار کے اندر سے اب تک اس چیز کی بھڑاس نہیں نکلی تھی کہ کمال نے اس کے بیٹے کے گرد گھیرا بنا لیا تھا۔ وہ کمال کو جڑ سے ہی اکھاڑ کر پھینک دے گا اگر اس نے حیدر کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی۔ زریاب باپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک احساس ہوا کہ وہ کچھ دن پہلے ہی اسپتال سے لوٹا تھا۔ بابا ریلیکس ہو جائیے، میں حیدر بھائی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ زریاب سے باپ کی پریشانی دیکھی نہیں گئی تھی۔ عفان کے قتل کے بارے میں لائبہ کے علاوہ سب جانتے تھے۔ آج تک لائبہ کو علم نہیں ہو سکا۔ اس کے دونوں ماں باپ لوگوں کی ہوس کی بھیڑ چڑھے تھے۔ سالار کمرے سے نکلا اور بنا ناشتہ کیے ہی وہ زریاب کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ حالانکہ روشانیں آج یونیورسٹی جا رہی تھی، حیرانگی سے زریاب کو دیکھنے لگی۔ بڑے بابا، اچانک وہ سالار کے آگے آدم کی۔ زریاب نے اپنے قدموں کو بریک لگایا۔ یہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ وہ پرجوش سی تھی۔ زریاب نفی میں سر ہلانے لگا۔ سالار اتنی ٹینشن میں ہونے کے باوجود بھی مسکرا دیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر میں بھی چھٹی کر لوں؟ وہ مارے خوشی کے چمک اٹھی۔ بالکل نہیں، پڑھنے جاؤ، ایک لیکچر نہیں ہوگا، باقی تو ہوں گے، زریاب نے ٹوکا۔ زیادہ ابا میاں نہ بنو۔ سالار کے سامنے بات کرنے کا فائدہ ہی یہ تھا، وہ فوراً اسے سیدھا کر دیتا تھا۔ روشانی سکون سے آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ زریاب نے خون کا گھونٹ بھرا اور باہر نکل گیا۔ جاؤ میرا بیٹا، شاپنگ پر جانا آج لازمی، اور جتنی چاہے شاپنگ کرنا، یہ کنجوس بھرے گا پیسے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ کسے آئی، جبکہ وہ اس کے سر پر چپت لگاتا ہنستا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ وہ شاید دنیا کا پہلا سسر تھا جسے اپنی دونوں بہویں اتنی عزیز تھی۔ زریاب اور سالار کی گاڑی مرتضیٰ ہاؤس سے باہر نکلی اور حیدر ولا کی جانب چل دی۔
یہ بات ان دونوں کو ہی معلوم نہیں تھی کہ حیدر گھر پر ملے گا بھی یا نہیں۔ کہاں گئے وہ دونوں؟ زمل نے روشانی سے پوچھا، کیونکہ سالار نے یہ زریاب نے اس کی بات تو سنی نہیں تھی۔ تبھی وہ روشانی سے پوچھنے لگی، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو اپنی آزادی کی خبر سنی ہے بس۔ وہ باہیں پھیلا کر سکون سے لیٹ گئی۔ زمل نفی میں سر ہلانے لگی۔ بھابھی آپ کی اور سالار بھیا کی ہی اتنا سر چڑھائی ہوئی ہے، کبھی جو سیریس ہو جائے یہ لڑکی، رمشا اسے گھورتے ہوئے بولی۔ زمل ہلکا سا مسکرا دی، پر میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے گھر کے سربراہ نے ہی اپنی دونوں بہوؤں کو سر چڑھایا ہوا ہے۔ وہ ہنس کر بولی تو روشانی ہلکا سا شرما گئی۔ ویسے آپ بلا کی کامچور ہیں روشانی۔ رضا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جبکہ سالم صبح ہی کسی کام سے نکلا تھا۔ آرام سے رہو لڑکے، میں کہاں کامچور ہوں، اپنے سارے کام خود کرتی ہوں، وہ آنکھیں دکھا کر بولی۔ جیسا کہ منہ دھونا، برش کرنا، اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرنا اور ہر وقت موبائل یوز کرنا، آپ تو اچھی خاصی مصروف نکلی۔ شٹ اپ، وہ بھڑکی، جبکہ رضا ہنسنے لگا تھا۔ نور بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ آج اس نے بھی اپنی کلاس بنک کر لی تھی۔ رضا نے اس کی جانب دیکھا، معلوم نہیں کیوں نور کو وہ چور نظروں سے دیکھتا تھا، جبکہ اب تک یہ بات خود نور نے بھی محسوس نہیں کی تھی۔ رضا نے فوراً نگاہ ہٹا لی۔ روشانی کو البتہ اس وقت رضا بے حد برا لگ رہا تھا، تبھی وہ منہ پھلا چکی تھی۔ تبھی وہاں لائبہ بھی داخل ہوئی اور سب کو اس کو دیکھ کر کافی خوشی ہوئی۔ وہ پنک ڈریس میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بھئی آپ کی خوبصورتی کی تو داد دینی پڑے گی، کیا کہیں آپ کو، میں تو کہتا ہوں آپ جیسا یہاں کوئی نہیں۔ رضا نے عمل سے کافی کا کپ لیتے ہوئے کھل کر تعریف کی۔ لائبہ کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ شرما سی گئی کہ اندر بھی نہیں آیا جا رہا تھا اس سے۔ روشانی اور نور دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھتی ہنسنے لگی۔ لائبہ نے ارد گرد نگاہ گھمائی، سالم کہیں نہیں تھا۔ سکون کا سانس لیتی وہ ان سب کے پاس آ گئی۔ سب سے سلام کر کے وہ ان سب کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ روشانی کو جوش چڑھا تھا ایک دم۔ اب سب اکٹھے ہو گئے ہیں تو ڈھولکی سے پہلے پری ڈھولکی ہو جائے، اس نے اونچی آواز سے کہا۔ کتابوں پر بھی دھیان دیا کریں، کبھی ابھی ناشتہ اندر نہیں اترا آپ کو ڈھولکی سوجھ گئی۔ تم چپ رہنے کا کتنا لوگے؟ روشانی چڑھ کر بولی۔ یہی کوئی 25-30 ہزار۔ رضا نے شانے اچکائے۔ نور آپ ہی اسے دیں یار، اور نکالیے اسے لیڈیز گینگ میں سے، وہ اسے گھورتی بولی۔ نور کو ایک دم اچھو لگ گیا، پانی حلق میں اٹکا۔ یہ میرے پاس کہاں سے آئے 25-30 ہزار؟ وہ حیران رہ گئی۔ آپ رہنے دیں، یہ اتنی بھی بڑی رقم نہیں۔ رضا اس کی جانب کافی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل آیت کی طرح تھی، بہت خوبصورت، بہت دلکش۔ بس آپ ہی ہو گئی نا بےعزتی؟ روشانی نے سر جھٹکا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو رضا سب کو؟ عمل نے اسے ٹوکا۔ میں تو تنگ نہیں کر رہا، یہ سب اپنے آپ ڈسٹرب ہو رہی ہیں، دیکھ لے سکون سے کافی پی رہا ہوں میں تو اپنی۔ رضا نے ماں کو وہیں کپ دکھایا۔ ماما مجھے بھی کافی پینی ہے، آیت کی جانب دیکھتے نور بولی، تو آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ عادت مجھے تمہارے بابا کی بھی بری لگتی ہے۔ آیت جو سبزیاں کاٹ رہی تھی گھور کر بولی، تو نور منہ بسور گئی، جبکہ رضا نے ایک لمبا گھونٹ بھر کر کپ اس کی جانب بڑھا دیا۔ نور تھوڑی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ رضا نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ پی لے۔ روشانی اور لائبہ بھی دیکھ رہی تھی، معلوم نہیں کیوں نور کو اس کے دیکھنے کا انداز ٹھیک نہیں لگا۔ پہلی بار وہ کسی سے جھجک گئی۔ نہیں میں اپنی بنا لوں گی، پی لیں، ویسے بھی جھوٹا پینے سے پیار بڑھتا ہے، رضا ڈٹھائی سے بولا، جبکہ روشانی اور لائبہ کی آنکھیں نکل آئی اور نور سٹ پٹا کر وہاں سے اٹھ ہی گئی۔ اوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نور آپی بڑی ہیں تم سے، ہم دونوں کے بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو؟ روشانی بولی، جبکہ رضا نے شانے اچکا دیا۔ جب تم دونوں بک ہو گئی تو جو فارغ ہے فلرٹ اسی کے ساتھ کیا جائے گا، اور ویسے بھی نور 2 سال ہی تو بڑی ہے، وہ شانے اچکا کر بولے۔ موجیں ہیں بھائی نور آپی کی، وہ افسردگی سے بولی۔ رضا اور لائبہ جبکہ ہنس پڑے۔ سالار اس عالی شان جدید طرز کے بنے گھر میں داخل ہوا تو یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، ہاں 2 بندوں کے رہنے کے لیے بہترین تھا۔ سامنے ہی وال پر حیدر کی تصویر لگی تھی، جبکہ دوسری وال پر ان سب کی چھوٹی چھوٹی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ جتنے لمحے اس نے ان سب کے ساتھ گزارے، اس گھر کی نسبت اس گھر کے باہر بڑا لان تھا اور کافی خوبصورتی سے ڈیکوریٹڈ بھی تھا۔ سالار کو دیکھ کر وہاں پر جو ملازم ہر وقت موجود ہوتا تھا دوڑ کر آیا۔ سلام صاحب، آپ نے بتایا نہیں آپ آ رہے ہیں، حیدر صاحب کو میں بتا دیتا، وہ مؤدب ہو کر بولا۔ نہیں ضرورت نہیں، حیدر کہاں ہے؟ سالار نے سوال کیا۔
وہ ابھی نکلے ہیں جی۔ ملازم جھوٹ بول رہا تھا، وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ جھوٹ مت بولو امین، کتنے دن ہو گئے حیدر کو گھر آئے ہوئے؟ سلار نے گھوری لگا کر سوال کیا، جبکہ امین خجالت کا شکار ہوا۔ وہ حیدر صاحب تو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، اب کی باری 1 ہفتے سے گھر نہیں لوٹے۔ وہ سچ بتا گیا۔ سلار کی پیشانی پر کہیں متفکر لکیریں تھیں۔ ذریعہ خاموش کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، سلار نے کہا۔ صاحب آپ کے لیے پانی وغیرہ؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ ذریعہ باپ کو پریشان دیکھ کر پہلے ہی بول اٹھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ سوال تو کہیں تھے، جواب کوئی نہیں۔ حیدر کی عادت آج بھی پہلے روز جیسی تھی، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا۔ اس کی بیوی تھی، کوئی نام تھا جو اس سے منسلک تھا۔ یہ گرل فرینڈز، یہ دوست احباب اسے چھوڑ کر سنسیئر ہونا چاہیے تھا۔ وہ دونوں ابھی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ مین دروازے پر اس کی فارچونر کا ہارن کافی بلند تھا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ امین بھاگ کر حیدر کے کانوں میں ڈال دینا چاہتا تھا کہ سلار اندر بیٹھا ہے، لیکن سلار کو نظر آ جاتا، تبھی اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ دوسری طرف حیدر گاڑی سے اترا تو ساتھ علیشبا بھی اتری تھی۔ علیشبا گاڑی سے اتر کر شاپنگ بیگز دیکھنے لگی۔ رہنے دو، امین اٹھا لے گا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے علیشبا کو دور سے نزدیک کیا۔ وہ تو پھولے نہیں سمائی اور اس کے ساتھ چپکی ہوئی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، جبکہ حیدر کے لبوں میں جلتی سگریٹ کا شعلہ علیشبا کو کافی پسند تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا حیدر ہر وقت سگریٹ کے گہرے کش لگائے، کیونکہ جب وہ کش بھرتا تھا اس کی آنکھوں میں جو نشہ اترتا تھا وہ ناقابل بیان ہوتا تھا۔ امین، گاڑیوں سے بیگز نکال کر اندر رکھو۔ بلند آواز میں وہ جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے سلار اور ذریعہ کو سکون سے بیٹھا دیکھ علیشبا ایک دم دور ہوئی، جبکہ چوری پکڑی گئی ہو۔ علیشبا کی حرکت پر لبوں پر مسکان سی آئی اور اس نے سلار اور ذریعہ کی جانب دیکھا۔ میں پھر آ جاؤں گی، علیشبا حیدر سے بولی۔ حیدر نے شانے اچکا دیے۔ میڈیا اور دنیا جانتی تھی کہ وہ اس کی گرل فرینڈ تھی۔ اس کا باپ، بھائی، ماں سب جانتے تھے، اسے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اب تو بالکل بھی نہیں۔ علیشبا جبکہ چلی پاؤں کی بلی کی طرح وہاں سے فرار ہو گئی، اور حیدر جو گاڑی کی چابی گاڑی میں ہی لگا چکا تھا، علیشبا وہ گاڑی لے کر جا چکی تھی۔ سلار نے ضبط سے یہ سارے مناظر دیکھے تھے۔ کیسے ہو؟ وہ سلار کو چھوڑ کر ذریعہ سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ ذریعہ نے پوچھا، جبکہ وہ ہنسا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے کہا اور سلار کی جانب دیکھا۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ آپ کو میرے اس غریب خانے میں آنے کی ضرورت کیوں کر پڑی؟ بلا لیا ہوتا، موم کے ذریعے بلا لیا ہوتا، آ جاتا۔ وہ بیٹھ گیا۔ سلار سرخ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں علم ہے کہ تمہاری ایک بیوی بھی ہے؟ سلار نے بڑے ضبط سے سرخ نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ آپ یہ بتانے آئے ہیں؟ حیدر نے بھی اسی ٹون میں سوال کیا۔ میں تمہیں بتانے اور سمجھانے تو بہت کچھ آیا ہوں، لیکن یہ سب حرکات دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے تمہیں خود سے دور کرنا میری بہت بڑی غلطی تھی، اور اب تم اسے میری سزا بنانا چاہ رہے ہو۔ ایکسیلنٹ! حیدر نے ہنستے ہوئے تالی بجائی۔ دیکھ لو ذریعہ، بالآخر میرے باپ کو خیال آ ہی گیا کہ اس نے مجھے اپنے آپ سے دور رکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ میرا ہی وہم ہے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ بھائی کیا ہو گیا یار؟ پیسہ کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچتے ہیں، اور بابا نے صرف آپ کے مستقبل۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے وہ باتیں نہ بتاؤ جو میں مانوں گا نہیں۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا اور سر جھٹکا۔ سلار نے خون کا گھونٹ پیا تھا۔ کون تھی یہ لڑکی؟ سلار نے سوال کیا۔ میری گرل فرینڈ، اس نے بنا جھجکتے جواب دیا۔ سلار اس کی ڈٹائی پر ایک پل کے لیے تھما تھا۔ اسے اپنا آپ اس کے اندر نظر آ رہا تھا کہ مرتضیٰ اسے کس طرح برداشت کرتا ہوگا، جبکہ تم جانتے ہو تمہاری بیوی ہے ایک۔ میں نہیں مانتا زبردستی کے رشتوں کو۔ آپ اچھا سمجھتے ہوں گے، میں نہیں۔ میں جیسے چاہوں گا اپنی بیوی بناؤں گا، جسے چاہوں گا منگنی کروں گا، جسے چاہوں گا جو مرضی رتبہ دوں۔ حیدر! سلار بھڑکتے ہوئے اٹھا۔ ذریعہ نے باپ کو تھاما۔ پلیز بابا بس کر دیں، آپ دونوں یہ جنگ ختم کر دیں، یہ بے مقصد ہے، ذریعہ جھنجھلا کر بولا، جبکہ وہ دونوں ہی منہ پھیر گئے۔ دوسری طرف ذریعہ دیکھ رہا تھا، وہ دونوں ہی ایک جیسے تھے۔ شاید ذریعہ سنبھل پر گیا تھا، لیکن سختی، غصہ، جنون اس میں بھی باپ جیسا ہی تھا، جسے فی الحال تو وہ نہیں مانتا تھا۔ بھائی یہ بات نہیں کرنے آئے تھے آپ سے۔ آپ کمال کے خلاف کیس لڑ رہے ہیں؟ ذریعہ کو جس بات کی فکر تھی وہ بولا۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ دیکھ اب بھی باپ کو رہا تھا، جو کہ ماتھے پر بل ڈالے اپنے غصے کو قابو میں کیے اسے دیکھ رہا تھا۔
بھائی آپ اسے کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں اس کیس کو، وہ آدمی گھٹیا آدمی ہے، ہم جانتے ہیں یار پہلے سے اسے۔ معلوم ہے، لیکن میرے پاس کیس آیا، میں کیوں چھوڑوں؟ اس نے شانے اچکائے۔ بھائی زریاب جانتا تھا وہ ایک دم تو نہیں مانے گا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ زار صاحب، تمہارے والد نے مجھے بیرسٹری ہی کیوں کرائی؟ آج جب وہ شخص میرے سامنے ہے تو میری پرواہ ہوگی؟ یہ فضول باتیں ہیں، وہ بولا جبکہ زریاب نے باپ کو دیکھا۔ تم یہ کیس نہیں لڑو گے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، سالار کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ یہ کیس میرا ہے اور میں یہ کیس لڑوں گا، حیدر نے نفی کی اور حتمی انداز میں کہا۔ کیوں؟ سالار نے بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے سر جھٹکتے جواب دیا۔ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ نیچ آدمی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات؟ سالار کا ضبط جواب دے گیا۔ حیدر بھی کھڑا ہو گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میری پرواہ نہ کریں آپ، وہ ہاتھ سینے پر باندھے باپ کو دیکھ کر بولا۔ حیدر، سالار جیسے عاجز سا آیا جبکہ حیدر نے باپ کی جانب قدم اٹھائے۔ مجھے علم ہے آپ کے دل میں کمال کے لیے کتنی نفرت ہے، میں سب جانتا ہوں آپ کیا چاہتے تھے، اور عدالت نے 2 سال بعد اسے رہا کر دیا۔ آپ عفان انکل کے گھر نہیں جاتے کیونکہ ان کا ملزم آج بھی آزاد ہے۔ آج جب وہ میرے سامنے آ گیا ہے، آج جب موقع ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر کیوں مجھے روک رہے ہیں؟ وہ باپ کی جانب دیکھتا بول رہا تھا جیسے بالکل وثوق سے وہ سچ ہی بول رہا ہو، اور وہ ایک ایک حرف جو وہ ہی ادا کر رہا تھا جو کہ سالار کے اندر تھا۔ سالار نے اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ جو کھو گیا ہے اسے بھولنا مشکل ہے، لیکن اپنے جوان بیٹے کو اس آدمی کے آگے میں چارہ نہیں بنا کر پھینک سکتا، تم سمجھو مجھے، وہ مجبور سا بولا تھا جبکہ حیدر نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زریاب یہ منظر خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا، لبوں پر مسکان تھی۔ بہت عرصے میں بہت کم یہ منظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ ٹھہر، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ حیدر، میں تمہارا مار مار کر حشر بگاڑ دوں گا، سالار پھر سے اس پر برسنے لگا۔ جو مرضی کرے، اس کمال کی گردن توڑ کر سکون ملے گا مجھے۔ تمہیں کس بات کی اس سے دشمنی ہے؟ آخر کو تمہارے دشمنوں کا معاملہ ہے، وہ لائبہ والی بات پر چوٹ کرتا بولا کہ کیوں وہ کیس لڑ رہا ہے جبکہ لائبہ سے اتنا ہی اختلاف تھا۔ حیدر نے باپ کی جانب دیکھا۔ اگر آپ طنز نہ ہی پھینکے تو آدمی آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں، وہ بولا اور مڑ کر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ باپ سے مخاطب ہو یہ تم؟ سالار نے گھورا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی ساری زندگی صرف یہی دیکھا ہے، ایک یہاں سے طنز، ایک وہاں سے طنز، کبھی تو نارمل ہو جایا کریں آپ لوگ۔ زریاب ان دونوں سے ہی چڑھتا بولا تھا۔ حیدر منہ پر ہاتھ رکھتا مسکرا دیا جبکہ سالار دونوں کی جانب دیکھتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ تم دونوں کو دیکھ کر ایک احساس تو مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا کرتا رہا ہوں، وہ گہرا سانس بھر کر بولا۔ حیدر اور زریاب بیک وقت ہنس دیے۔ لیکن بھائی یہ ایک سنجیدہ بات ہے، آپ اس کیس کو چھوڑ دیں، وہ آدمی اچھا انسان نہیں ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زریاب اسی موضوع پر لوٹ آیا۔ میں اپنے پروفیشنل کے ساتھ انصاف کرنا جانتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں ہینڈل کر لوں گا، وہ سکون سے بولا۔ ایسے یہ معمولی بات کو کمال کو ہینڈل کرنا اتنا بھی بڑا مسئلہ نہ ہو۔ نہیں حیدر، سالار قطعی لہجے میں بولا۔ دونوں نے باپ کی جانب دیکھا۔ تمہیں پیچھے ہٹنا ہوگا کیونکہ یہ میرا حکم ہے، اس کیس کو چھوڑ دو، اسی میں بھلائی ہے، میری، تمہاری اور ہماری فیملی کی، وہ بولا تو حیدر کے لیے فکر بھی تھی جسے وہ سمجھ نہ سکا۔ ڈیڈ، مجھے چڑھائیے مت، ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹے ہوئے میرے، سالوں سے اس کام میں ہوں، ملک کا کامیاب بیرسٹر ہوں، بیرسٹر ہے آپ کا بیٹا، آپ کے بیٹے کی ٹکر کر آج تک چیمبر نہیں، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاؤں؟ بات میڈیا میں پہنچ گئی اور مجھے میری عزت غیرت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، وہ بھڑکتا ہوا بولا۔ جو میں نے کہا ہے اس سے زیادہ نہ ہی کم بات نہ کرنا، سالار نے اس کی کسی بات کو کھاتے میں نہیں لیا تھا، اور کمال تو یہ تھا کہ وہ بھی نہیں لے رہا تھا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، اگر تو آپ مجھے یہ سمجھانے آئے ہیں تو بیرسٹر حیدر کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ باور کراتے بولا کہ وہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ بیرسٹر حیدر کی وجہ سے میرے خاندان یا میرے کسی بھی گھر والے کو کوئی نقصان پہنچا تو اچھا نہیں ہوگا، سن رہے ہو تم بیرسٹر حیدر؟ سالار ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا، لہجے میں بے حد غصہ تھا۔ وہ پھر سے تپ گیا جبکہ حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کی فیملی کے کسی فرد کا نقصان نہیں ہوگا، اگر میں نقصان کروں گا تو صرف اپنا، کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ بابا آپ ایسی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟
ज़रियाब को अच्छी नहीं लगी थी सलार की ये बात। मेरी फैमिली में वो भी शामिल है ज़रियाब, तुम दोनों औलाद हो, मेरी औलाद बनकर ही रहो और समझा दो अपने उस लाडले भाई को, मुझे ये कमाल के केस में नहीं चाहिए। वो भी हतमी बात कहता उठकर बाहर निकल गया। ज़रियाब फिर से सलार की पुश्त और उस बंद दरवाजे को देखता रह गया और उठकर बाप के पीछे चला गया, क्योंकि यह लामतनाही सिलसिला था जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सकता था जब तक वो दोनों खुद से ना चाहें। घर में ढोलकी फिर शुरू हो गई थी। रज़ा तो इन लड़कियों के बीच खुद ही ढोलक पकड़कर भोंडे गाने गा रहा था, क्योंकि कोई पाकिस्तानी गाना तो उसे आता नहीं था। रोशाने जबकि चिढ़ रही थी। उठो भागो तुम यहाँ से, उसने ढोलकी खींची। नहीं जाता मैं, क्या मसला है तुम लोगों के साथ? गा तो रहा हूँ, वो भी इतना अच्छा। क्यों सारिम साहब, कैसी लगी आपको मेरी आवाज़? वो दान निकालता सारिम को देखने लगा। खुदा ऐसा सुर मेरे कानों में दोबारा न पड़वाए। सारिम जो लाउंज के दरवाजे से पूछ टिकाए खड़ा कॉफ़ी पीने के साथ साथ लाइबा को भी देख रहा था। बोला तो रज़ा ने घूर कर उसकी सूरत देखी, जबकि उसी असना में रोशाने ने उससे ढोलक छीन ली। मेरी लाश पर से गुजर कर तुम्हें ये ढोलकी पीटनी होगी, वो चीखा, जबकि सबके कह के उठे। गुजर जाओ रोशाने, इसकी लाश पर से, वैसे भी एक्स्ट्रा है घर में। नूर ने कहा तो रज़ा एकदम सीधा हुआ। ऐ भाई, आप अपना नुकसान करेंगी, वो मुस्कुराकर पूरे दांतों की नुमाइश करता बोला, जबकि नूर ने घूरा। बिला वजह वो तो उससे फ्लर्ट करने में लगा हुआ था। हो गया, अब निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी मैं। रोशानी ने उसे उठने का इशारा किया। आप देख रही हैं आंटी, कैसे फर ज़बान चला रही है आपकी बेटी? रिमशा की जानिब देखते वो बोला तो रिमशा कुछ शर्मिंदा सी हो गई। तभी लाउंज में ज़रियाब ने कदम रखा। वो ज़रा थका हुआ था, पहले हैदर और सलार की जंग और इसके बाद ऑफिस। वो अब थक गया था और घर में महफिल जमी हुई थी। वो सबको इग्नोर करता जिमल के पास आ गया। प्लीज़ कुछ खाने के लिए दे दे, मेरा सर दर्द से फट रहा है, वो बोला और वहीं चेयर घसीट कर बैठ गया, जबकि जिमल एकदम उठी और उसके सर पर बड़े प्यार से हाथ रखा था। मैं लाती हूँ अभी, वो कहकर चली गई, जबकि वो किचन से ही बाहर लाउंज का मंजर देखने लगा, जहाँ रोशानी और रज़ा की एक जंग जारी थी। सारिम भी वही था और आज भी निगाहें लाइबा पर ही थी, जो एक तरफ बैठी जरदई जोड़े में हमेशा की तरह महफिल की जान लग रही थी। खैर, महफिल की जान तो उसकी ज़ौजा भी लग रही थी, लेकिन वो लड़ने छेड़ने में माहिर थी। उसे कहाँ शर्माना या अपना मुंह बंद रखना आता था। ज़रियाब इस लड़ाई का मुद्दा सुनने के लिए बाहर निकल आया और उन सब की जानिब देखने लगा। अचानक ही रोशानी की निगाह ज़रियाब पर पड़ी। ज़ार, इसको देखिए कैसे हमारी ढोलकी बर्बाद कर रहा है, इसको कहिए निकले यहाँ से। रोशानी मुंह फैलाए उसके सामने आ गई। उसने ऊपर से नीचे तक उसे तवज्जो से देखा। पीले जोड़े में माथे पर फूलों की बिंदी सजाए, वो खुले बालों में आजिज़ सी थी। दुनिया में कोई तो उससे भी आजिज़ करने वाला पैदा हो गया था। वो उसको देखने में ही महव हो गया कि पहली बार सबके सामने ये गुस्ताखी हो गई। हेलो ज़रियाब भाई, लगता है आप तो खो गए, इतनी भी सुंदर। ज़रियाब ने उसकी गर्दन में अपना बाजू ऐसा जकड़ा कि अल्फाज वहीं तोड़ गए। वापस करो, उसने संजीदगी से ढोलकी रोशानी को देने का हुक्म दिया। रोशानी भूले ना समाई, जबकि वहाँ बैठी आयशा ने यह मंजर हैरानगी से देखा। यूनिवर्सिटी में जो ज़रियाब का उसके साथ रवैया होता था, उसे लगता था ज़रियाब के दिल में रोशानी के लिए कुछ नहीं, लेकिन आज तो बिल्कुल उसके बरक्स था। रज़ा अपनी जान बचाने को रोशानी को हाथ जोड़ता ढोलकी दे गया, जबकि रोशानी मुस्कुरा दी। सबके सामने एक अजीब सा एहसास छूकर गुजरा था। वो रज़ा को मुंह चिढ़ाती पलटी तो नूर, मिन्हा और लाइबा ने उसे मज़े से देखा, क्योंकि हर वक्त तो लड़ते रहते थे वो, जबकि वो शर्मा सी गई। सारिम साहब, आप भी यहाँ से हट जाइए। सबके सामने ज़रियाब ने सारिम को भी दूसरी तरफ जाने का कहा। सारिम का मुंह एकदम बन गया। उसे ज़रियाब सख्त जहर लगता था। वो एकदम सटपटाया और वहाँ से हट गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ज़रियाब ने रज़ा को घूरा। आपको आती है? सबके सामने कैसे अपनी बीवी की हमायत ली है आपने? 1% भी जो आपके दिल में ये बात आई हो, कवारे भी मौजूद हैं, उनके दिल पर कोई बिजली ना गिर जाए। शट अप कवारे, ज़रियाब ने चेयर खींचकर बैठते हुए उसे झिड़का। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों के बीच बैठा था, खींचकर अपने पास ले आए, अब मैं क्या करूं? मुंह बनाता वो बोला, जबकि ज़रियाब जहां मुस्कुराया वहीं जिमल हंसती और रज़ा एहतजाजी अंदाज में दोनों को देख रहा था। आयशा का वजूद जैसे सुलग गया था। उसने जो मंजर देखा था, इससे साफ वाज़ेह था कि ज़रियाब उसे अपनी बीवी के तौर पर कबूल करता है। वो इतने बड़े वहम में कैसे रही, जबकि उसका दिल ज़रियाब से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। वो सारा वक्त सिर्फ रोशानी को हसद भरी नज़रों से देखती रही, जिसे देख कर ज़रियाब चल हमें ठहर गया था। और इसके बाद जैसे उसके दिमाग ने हरकत की। ये यूनिवर्सिटी में टेस्ट से ज़रियाब को खुश करने से कहीं आगे की बात थी।
मैं चलती हूँ। आयशा का मूड सारे फंक्शन में ही ऑफ था और अब तो खाना खाए बिना ही जाने की बातें कर रही थी। क्यों यार, बैठो, तुम अभी तो सब बैठे हैं, रोशानी बोली तो आयशा ने भड़क कर उसकी तरफ देखा, जैसे वो दोस्ती में समझ ही ना सकी। बस मुझे जाना है, बहुत देर हो गई है, लठ मार अंदाज में वो बोली और आगे बढ़ गई। रोशानी दूसरी तरफ शाने अचकाकर अंदर की जानिब बढ़ती कि अचानक उसके सामने सारम आ गया। उफ सारम भाई, अभी अभी मेरी नाजुक नाक टूट जाती, वो बोली, जबकि सारम हंस दिया। अब इतनी भी नाजुक नहीं थी ये नाक, वैसे आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, सारम ने कहा। वो रोशानी को उन नज़रों से बिल्कुल नहीं देख रहा था जिन नज़रों में सामने खड़ी आयशा ने उनकी तस्वीरें ली और वीडियो बनाने लगी। सच में? वो शर्मा सी गई। हाँ, सच में, और बहुत क्यूट लग रही हो। ठीक है, थोड़ी और तारीफ़ करें, हो सकता है आपको माफ़ी मिल जाए, वो इतरा कर बोली। सारम खिलकर हंसा और वो उसकी मज़ीद तारीफ़ करने लगा। एक शैतानी सी पुरस्कार मुस्कान के साथ आयशा ने वीडियो बंद की और वहाँ से निकल गई। लाइबा अपने घर आ गई। आज वैसे दिल नहीं कर रहा था, लेकिन बस ऐसा लगा कि यहाँ मामा बाबा है और उसे उनके पास आना था। वो अंदर दाखिल हुई और दाखिली दरवाज़ा बंद करके पलटने ही लगती कि अफान की बाइक पर निगाह गई और उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो खोलकर बाहर आ गई। हवा आज बहुत ठंडी थी। लॉन के दरख्त झूम रहे थे, जबकि उसके रेशमी नरम बाल हवा के दोष पर इधर उधर उड़ रहे थे। वो उस बाइक के पास आ गई जिसमें हैदर की जान बसती थी। वो मदम मुस्कुराहट से उस गर्द आलूद बाइक पर अपनी उंगली रखती माजी की खूबसूरत याद में खो गई। हैदर का एक्सीडेंट हो गया था और सभी उसके लिए परेशान थे। मैं ये सवाल पूछता हूँ, तुम बाइक की चाबी लेकर कैसे निकले? सलार उस पर भड़क रहा था। पहले ही उसे चोटें लग गई हैं और तुम उसी पर चला रहे हो सलार। मुर्तज़ा की गरजदार आवाज़ पर सलार ने बाप की जानिब देखा। ये आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा हुआ है, वो उसे देखते हुए बोला, जो अभी अभी हॉस्पिटल से आया था और मासूम शक्ल बनाए दादा के रूम में घुसा हुआ था। जब उसे हैदर के एक्सीडेंट की खबर मिली थी, उसके कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो पहली बार महसूस कर सका था कि औलाद की तकलीफ़ पर माँ बाप कैसे तड़प उठते हैं। दूसरी तरफ लाइबा नम आंखों से हैदर को देखते ये सोच रही थी कि क्यों उसने उसे चाबी दी। सलार उसे डांट डपट कर बाहर निकल गया। हैदर के दांत बाहर निकल आए। मैं बाबा बताकर आता हूँ, आप हंस रहे हैं, ज़रियाब ने जल्दी से उठने की। तेरी? हैदर ने अपनी ज़ख्मी टांग से ही उसे धक्का दिया और वो गोल मटोल सा लड़का बेड से नीचे गिर गया। हैदर, दादी ने उसे टोका और ज़रियाब की जानिब बढ़ी, जबकि मुर्तज़ा ने भी उसे घूरा था। वो हंसते हुए दादा के सीने से लग गया। आप ना हो तो ये आदमी मुझे बर्दाश्त भी ना करे, वो मुँह बसोर कर बोला। शर्म करो, बाप है तुम्हारा, मुर्तज़ा ने हंसी ज़ब्त करते कहा। तो वो सर झटक गया। ओह, अब मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? उस वक्त कमरे में लाइबा, हैदर के अलावा वो दादा दादी ही थे जो उन दोनों पर जान छिड़कते थे। हमारी वजह से हुआ है, हैदर को इतनी चोटें लग गई। वो रोने लगी। हैदर जबकि मुस्कुरा रहा था। मुर्तज़ा ने उसे पास बुलाकर प्यार किया। नहीं मेरी जान, ये खुद बहुत शरारती है, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। चंदा रो मत, मुर्तज़ा ने लाड से कहा। ऐसे दादा जान, अगर ये ना होती तो मैं ज़ख्मी ना होता। बहुत अफसोस की बात है प्रिंसेस। उसने लाइबा की नाक खींची, जो कि खींचते ही सुर्ख पड़ गई। लाइबा मज़ीद रोने लगी, जबकि मुर्तज़ा ने हैदर के सर पर एक थप्पड़ लगाए। सुधरने का सोचना, वो लाइबा को प्यार करता बोला, जबकि लाइबा पर उसकी मुस्कुराती नज़रें थी। लाइबा उन नज़रों के असर से एकदम जैसे निकली। माजी हसीन था या आज? वो रोज़ ये बात सोचती थी और माजी में फिर खो जाती थी। आज वो उसका होकर भी उसका नहीं था। तो ये थी इसकी तीसरी एपिसोड और आप लोगों ने यकीनन इसको एंजॉय किया होगा और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। और मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि इसकी 5 एपिसोड आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगी, बाकी की एपिसोड्स आप लोगों को बुक्स फॉरएवर चैनल पर मिलेंगी। और जिस दिन मैं आप लोगों को 5वीं एपिसोड दूँगी, उसके साथ 6ठी एपिसोड आप लोगों को साथ ही मिल जाएगी बुक्स फॉरएवर चैनल पर, ठीक है। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नावल और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया इसकी तीसरी एपिसोड को। इसके अलावा जन्नत के पत्ते नावल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अज़ाज़ील नावल भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। बट डेली बेसिस पर मैं पूरी एपिसोड्स तो नहीं दे सकती ना, एकदम से ही आप लोगों को 10 की 10 एपिसोड्स दे दूँ, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो साथ साथ बाकी नावल्स भी चल रहे हैं, तो होपफुली आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। आजकल इतने ज़्यादा आप लोगों को नावल दे रही हूँ मैं,
تو اپنا فیڈ بیک دیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ لوگ کتنا انجوائے کرتے ہیں آج کل کے ناولس کو۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی چوتھی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔